جگ ہے عاشقیہ۔ رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سیر کو چلے تو پہلا آسمان جب آیا تو آگے دیکھا کہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں کی رفتار میرے آقا و مولا سے زیادہ تھی کہ وہ پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے؟ نہیں، ان کی رفتار زیادہ نہیں تھی، بلکہ وہ استقبال کے لیے پہلے میرے اللہ نے حکم دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، استقبال کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا و مولا اپنی رفتار سے نہیں گئے بلکہ براق کی رفتار سے گئے ہیں، اور اگر میرے آقا و مولا اپنی رفتار سے جاتے تو پھر کس کی مجال کہ کوئی آپ سے پہلے پہنچ سکتا وہاں تک۔ وہ کہا نا کہ جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی۔ جہاں پہ فرشتوں کے پر جل رہے ہوں اور میرے آقا مولا نے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے کہا کہ چلیے جبریل آگے چلیے، آپ نے جیسا کہا میں ویسے وہاں چلتا رہا، اب چلیے آگے۔ جبریل امی عرض کرنے لگے اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم۔ میں اگر جبریل اب ایک بال برابر بھی آگے بڑھے تو اللہ کے نور سے جل کر خاک ہو جائے گا۔ میرے آقا و مولا نے جب معراج کی جانب سفر کیا تو رستے میں میرے آقا و مولا قصداً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر سے گزرے تو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض یہاں پہ محدثین نے لکھا کہ صلاۃ ہے، صلاۃ کا لفظ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے تو قبر میں تو نماز نہیں ہے نا جی۔ تو پھر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون سے معنی مراد یہ بھی ہے کہ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود السلام پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا جب عرش اولا کی جانب بڑھے تو رستے میں میرے آقا و مولا کو جو مشاہدات کروائے گئے اپنی امت کے بارے میں، میرے آقا و مولا جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے پاس ہانڈیوں میں پکا ہوا گوشت ہے اور دوسری جانب اس کے ساتھ بدبودار اور کچا گوشت بھی ہے، تو وہ لوگ ہانڈیوں میں پکا ہوا صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھاتے ہیں، پھر دوبارہ وہ گوشت ہانڈیوں میں آ جاتا ہے، پھر وہی صاف ستھرا گوشت بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اور پھر وہ بدبودار گوشت کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں کہ جو حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف بھاگا کرتے تھے، جو اپنی حلال عورتوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر حرام مردوں کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ یہ ہے پہلا وہ میرے آقا و مولا کو جو مشاہدہ کرایا گیا زانیوں کے بارے میں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جگہ ہے وہاں پہ پتھروں کے درمیان سر رکھ کر اوپر سے پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ سر درست ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ سر درست ہو جاتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتے تھے اور جو جان بوجھ کر فرض نمازوں میں کوتاہیاں کرتے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چلے تو آگے جو دیکھا کہ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی زبانوں اور ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، جن کی زبانوں اور ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے، جہنم کے لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو وہ جب کاٹ لیا جاتا کچھ وقت گزرتا پھر وہ دوبارہ اپنی حالت پر آ جاتے، پھر کاٹ دیا جاتا پھر اپنی حالت پر آ جاتے، پھر کاٹ دیا جاتا پھر اپنی حالت پر آ جاتے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو کہا تو کچھ اور کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر،
लोगों को तो ये कहते थे कि नमाज पढ़ो लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ते थे। लोगों को तो ये कहते थे कि साले अमाल करो लेकिन खुद अमले साले की तरफ नहीं जाते थे। लोगों को तो ये कहते थे कि सूद से बचो लेकिन खुद सूद में शामिल हो जाते थे। लोगों को तो ये कहते थे कि बेहयाई से बचो लेकिन खुद बेहयाई के अंदर रगबत रखते थे। उनके होंठों को जहन्नम की कैंचियों से काटा जा रहा था। ये है वो बात जिसको अमीरुल मुजाहिदीन ने सीधा किया कि जो कहा उस पर अमल करके भी दिखाया। हमने अपनी जिंदगी में जब आप हादसे के बाद बिस्तर पर आए तो हमने अपनी जिंदगी में ये नहीं देखा कि कभी आप जानबूझकर आपने कोई फर्ज नमाज से कोताही की हो। जैसी भी हालत आई, सफर हो, हजर हो, मुश्किलात हो, जेलें हो, पानी हो ना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आपने नमाज नहीं छोड़ी। हाँ, नमाज जानबूझकर कभी नहीं छोड़ी, बिल्कुल कभी भी नहीं। और जब कहीं आ गई आप फरमाते थे हमारा काम है सजदा करना, मालिक का काम है वो कबूल करे ना या करे, तू सजदे करी जा, किसी ना किसी दिन तो वो तेरा कबूल कर लेगा ना। और ये दीन के मामलात में जितनी उन्होंने सफाई रखी और जो सीधे मामलात रखे, हमने नहीं देखा कि किसी से लेन देन करते हुए आपने कहा हो कि जनाब ये थोड़ा और ये ज्यादा और ये ऐसे कम हो। एक हम प्रोग्राम में जा रहे थे कि रास्ते में एक टूल प्लाजे से हम गुजर गए तो साफ ज़रा रश था, हमने टूल प्लाजे का वो जो पर्ची होती है वो नहीं दी तो आपने आगे गाड़ी साइड पर करवा के फरमाया तुम हिसाब लगाओ कितनी गाड़ियां हैं। मैंने कहा जी अंदाजन 25-30 है। फरमाने लगे ये पैसे ले जाओ, 50 गाड़ियों के पैसे जमा करवाओ ताकि कल को हमारे ऊपर हमारे से ये सवाल ना हो सके, हम अपने मामलात को सीधा रखें। इस हद तक एहतियात करने वाले, लेकिन अपने मामलात को जो कहा कि हम बदयानत नहीं है, उस बदयानती के ऊपर सबूत दिया कि हम हकीकत में भी बदयानत नहीं है।